اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، بیت المقدس وہ مبارک مقام ہے کہ جس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں، اور یہ مقام اس وجہ سے بھی مبارک ہے کہ تمام انبیاء کرام نے یہاں پر حاضری دی، اور معراج کی رات تمام انبیاء کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی مقام پر نماز ادا کی۔ اور اس مقام کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ سب سے زیادہ انبیاء کرام بھی یہیں پر مدفون ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد سے لے کر آج تک یہودی مسجد اقصیٰ کو گرانے کے لیے کیوں تلے ہوئے ہیں، اور مسجد اقصیٰ میں ایسی کون سی چیز دفن ہے کہ جس کو یہودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کون سا ایسا مقصد ہے کہ جس کی وجہ سے یہودی جلد از جلد مسجد اقصیٰ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک کتنی مرتبہ مسجد اقصیٰ کو شہید کیا گیا اور اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، اور مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی تاریخ کیا ہے، اور آج کے دور میں فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے چھپے حقائق کیا ہیں، اور کیا دجال بہت جلد آنے والا ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، بیت المقدس وہ مقام ہے جو تمام بڑے مذاہب کے نزدیک عزت اور احترام کا حامل ہے۔ تمام بڑے مذاہب یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمان اس کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ مقام اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پر تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی اور معراج کا سفر شروع کیا۔ اور یہودیوں کے نزدیک یہ مقام اس لیے افضل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی مقام پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی، اور اسی مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا جو کہ بعد میں تباہ ہو گیا۔ اور عیسائیوں کے نزدیک یہ مقام اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور قرب قیامت میں اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ پیارے دوستو، ہیکل سلیمانی کس طرح تعمیر ہوا، اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو ہدایت نصیب ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے خوش ہو کر ان کو تابوت سکینہ عطا فرمایا۔ یہ ایک مقدس صندوق تھا جس کے اندر مختلف انبیاء کرام کے تبرکات تھے، اور مختلف انبیاء کرام کے استعمال کی چیزیں موجود تھیں۔ چونکہ صندوق کے اندر مختلف انبیاء کرام کے تبرکات موجود تھے، اس وجہ سے یہ صندوق بہت ہی بابرکت تھا۔ تابوت سکینہ حاصل ہونے کے بعد یہ قوم ہر میدان میں فتح حاصل کرتی، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرماتا۔ اس کے بعد جب حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت آئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، جس کو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 900 قبل مسیح میں مکمل کیا۔ اس ہیکل سلیمانی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے تعمیر کیا، لہٰذا یہ ہیکل سلیمانی بہت ہی مضبوط اور خوبصورت تھا۔ اس ہیکل سلیمانی کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا، اور کسی بھی عام شخص کو ہیکل سلیمانی کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ہو گئی اور گناہوں کے اندر ڈوب گئی۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد 500 قبل مسیح میں بخت نصر بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس وقت پورے شہر کے اندر قتل و غارت شروع ہو گئی اور تمام یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس جنگ کے بعد جو یہودی بچ گئے وہ بخت نصر بادشاہ کی قید میں آ گئے۔ بخت نصر ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور یہ کافر بادشاہ تھا۔ آخر کار یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کی، لہٰذا کچھ عرصے بعد ایک سائرس نامی بادشاہ کی حکومت قائم ہوئی جس نے تمام یہودیوں کو بخت نصر سے آزاد کروایا اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دی۔
روایات میں آتا ہے کہ اسی جنگ اور قتل و غارت میں تابوت سکینہ گم ہو گیا، اور بعض مورخین کے مطابق تابوت سکینہ کو بخت نصر نے کہیں پر دفن کروا دیا تھا، اور بعض روایات کے مطابق تابوت سکینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے غائب ہو گیا۔ اس طرح جب ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر مکمل ہوئی اور یروشلم میں یہودی آباد ہو گئے، تو یہ بدبخت قوم کچھ عرصے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی، تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں کو حق کی دعوت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا، تو تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور معاذ اللہ ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ بالآخر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا، جو کہ حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تھے۔ اس نافرمانی کے بعد یہودیوں پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اور ایک جابر اور ظالم بادشاہ جو کہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا، یہ بادشاہ جسے دنیا ٹائٹس رومی کے نام سے جانتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر بن کر یہودیوں پر مسلط ہو گیا۔ اس بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور تمام یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور تمام یہودیوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح قتل کر دیا، اور جو یہودی اس قتل و غارت سے بچ گئے وہ یروشلم چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے۔ اس واقعے کے کئی سالوں بعد جب عرب کے اندر اسلام داخل ہوا اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جب اسلام یروشلم تک پہنچا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسی جگہ پر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرائی، جہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا تھا۔ ہزاروں سالوں تک یروشلم مسلمانوں کے قبضے میں رہا، اور تمام مذاہب کے لیے یروشلم کے دروازے کھلے تھے۔ اس کے بعد زمانہ یوں ہی گزرتا گیا، اور بالآخر جب 19ویں صدی شروع ہوئی، تو 19ویں صدی کے درمیان میں جب دوسری جنگ عظیم ہوئی، تو اس جنگ میں برطانیہ اور امریکہ کی سازش سے یہودیوں کو دوبارہ سے یروشلم میں آباد کر دیا گیا، اور اس طرح مسلمانوں میں ایک نئی ختم ہونے والی نہ جنگ شروع ہو گئی۔ پیارے دوستو، آج یہودی اسی مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے یہاں پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور تابوت سکینہ کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ تابوت سکینہ مسجد اقصیٰ کے نیچے دفن ہے، لہٰذا اس وجہ سے وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا چاہتے ہیں اور تابوت سکینہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہودیوں نے کئی بار مسجد اقصیٰ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ پیارے دوستو، آج دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں، یہ وہ وقت ہے کہ جس میں قیامت کی تمام چھوٹی نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں، اور آہستہ آہستہ بڑی نشانیوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ یہودی چونکہ دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں، لہذا دجال کی آمد سے پہلے یہودی یہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے اور تابوت سکینہ کو حاصل کیا جائے۔ یہودی ایسی بدبخت قوم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا دشمن اور دجال کو اپنا مسیحا مانتی ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ دجال کا ظہور اس وقت ہوگا جب اس دنیا میں دجال کے پیروکار سب سے زیادہ طاقتور ہوں گے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ طاقتور قوم یہودی قوم ہے، اور یہی وہ قوم ہے جو دجال کو اپنا مسیحا مانتی ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے یہودی مسلمانوں پر ظلم و ستم کر کے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب یہودیوں کا مسیحا دجال اس دنیا میں آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام یہودیوں کو اور دجال کو نیست و نابود کر دیں گے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ان کو اسرائیل کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے۔ آمین۔